سمندر کے کنارے ایک درخت ہوا کرتا تھا جس پر چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ ایک دن تیز ہوا چلی تو چڑیا کا بچہ سمندر میں گر گیا۔ چڑیا بچے کو جب نکالنے لگی تو اس کے خود کے پر بھی گیلے ہو گئے اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس نے سمندر سے کہا کہ اپنی لہر سے میرا بچہ باہر پھینک دے، مگر وہ سمندر نہ مانا۔ تو چڑیا نے کہا، دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی، تجھے ریگستان بنا دوں گی۔ سمندر اپنے غرور میں گرجا، اے چڑیا میں چاہوں تو ساری دنیا کو غرق کر دوں، تو میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ چڑیا نے جب اتنا سنا تو اس نے سمندر سے بولا کہ چلو اب تیار ہو جاؤ خشک ہونے کے لیے۔ اس کے ساتھ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور اڑ کر وہ درخت پر بیٹھ گئی۔ وہ چڑیا پھر سمندر کے پاس آئی، اس نے گھونٹ بھرا اور پھر وہ دوبارہ درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ عمل اس نے 7 سے 8 بار دہرایا تو سمندر گھبرا کے بولا، اے چڑیا کیا تم پاگل ہو گئی ہے؟ کیوں مجھے ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے؟ مگر چڑیا اپنی دھن میں یہ عمل دہراتی رہی۔ ابھی صرف 20-25 بار ہوا کہ سمندر نے ایک زور کی لہر چلائی اور چڑیا کے بچے کو باہر پھینک دیا۔ وہ درخت جو کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہا تھا سمندر سے بولا، اے طاقت کے بادشاہ، تو جو ساری دنیا کو پل بھر میں غرق کر سکتا ہے، تو اس کمزور چڑیا سے ڈر گیا؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ ایک کمزور سی چڑیا ہے جو تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ سمندر بولا، تو کیا سمجھا؟ میں جو تجھے ایک پل میں اکھاڑ سکتا ہوں، ایک پل بھر میں دنیا تباہ کر سکتا ہوں، کیا میں اس چڑیا سے ڈروں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں تو بلکہ اس ایک ماں سے ڈر رہا ہوں، ایک ماں کے جذبے سے ڈر رہا ہوں۔ ایک ماں کے سامنے تو پورا عرش بھی ہل جاتا ہے، تو میری کیا مجال؟ جس طرح وہ مجھے پی رہی تھی مجھے لگا کہ وہ مجھے ریگستان بنا کر ہی دم لے گی۔ ایک ماں اللہ پاک کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس لیے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ایک بار آدمی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔